اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن مقدس کا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. تلاوت کرنے والے کے اوپر قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. محض تلاوت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا. مقصد پورا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ قرآن کو سمجھنے لگے. قرآن کا سمجھ کر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج کے دور میں تو انتہائی ضروری ہے. قرآن ہماری پیدائش سے لے کر وفات تک کی پوری زندگی کا رہنما ہے، ہدایت نامہ ہے. اس سے فیض اسی وقت صحیح طور پر حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے لگیں. جبکہ ہماری جو کیفیت ہے وہ پورا قرآن تو بڑی کتاب ہے. نماز کے اندر پڑھے جانے والے اذکار کو بھی ہم نہیں سمجھتے. بغیر سمجھے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے ثنا ہو، فاتحہ ہو، کوئی سورت ہو، رکوع اور سجدے کی تسبیح ہو، التحیات ہو، درود ہو، دعا ہو. بغیر سمجھے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. قرآن کے حقوق پر اور قرآن کی عظمت پر پچھلا جمعہ اور اس سے پچھلے جمعہ کے خطبات میں بہت ساری باتیں عرض کی ہیں، اور قرآن سے اعراض کرنا، منہ بولنا، وہ بھی صرف یوں نہیں ہے کہ بندہ سرے سے قرآن کو پڑھے، نہیں. بلکہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھتا، اور یہ معاملہ علماء پہ چھوڑ دیتا ہے کہ قرآن کا سمجھنا، ترجمہ، مفہوم، تفسیر یہ تو علماء کا کام ہے. تو یہ اس کی غلط فہمی ہے.
جس طرح قرآن کا پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، ضروری ہے، اسی طرح اس قرآن مقدس کا جاننا سمجھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ معاملہ صحابہ کرام کو اس لیے مشکل نہیں لگتا تھا چونکہ ان کی تو زبان ہی عربی تھی، ان کو الگ سے ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہاں بعض آیات کا صحیح مفہوم جب وہ نہیں سمجھ پاتے تھے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تفسیر اور مفہوم سمجھا دیتے۔ عمومی طور پر ان کو الگ سے ترجمہ تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ ہم عجمی لوگ ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم انعمت علیہم پڑھیں گے انعمت علیہم پڑھیں گے تو کیا فرق آ جائے گا۔ انعمت علیہم، تے کے اوپر زبر پڑی جا رہی ہے، انعمتا، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت علیہم، تے کے اوپر پیش پڑھا جا رہا ہے، انعمت، جن پر میں نے انعام کیا۔ کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا یہ تفاوت اور فرق۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، انعمتا انعمتوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ ہم چونکہ سمجھتے نہیں، پھر بے دھیانی میں پتہ نہیں کس قدر ہم غلطیاں کر جاتے ہوں۔ تلاوت قرآن میں ہم ثواب سمجھ کے پڑھے جا رہے ہیں اور اللہ کا قرآن آگے سے پھر لعنتیں بھیج رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ یلعنہ، لعنتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے ہم قرآن کو سمجھنے والے بنیں، اور سب سے پہلا فریضہ جو صاحب ایمان بندے پہ عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز والا۔ اللہ آپ کے دل میں یہ داعیہ اور شوق پیدا فرما دے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی فکر میں لگیں۔ یہ دعوت اسی لیے دے رہا ہوں۔ تو پھر سب سے پہلی فکر یہ ہو کہ سب سے پہلے میں نماز سیکھ لوں کہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، ان کا مفہوم مجھے آ جائے پہلے نمبر پر۔ کسی بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات، ہمیں کیا معلوم ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، بات کرنے والے کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر کہا، پہلا جملہ اس کی زبان پہ آیا سبحانک اللہم وبحمدک۔ نمازی ہے، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، آج تک کسی کا نہیں پتا کہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ سبحانک اللہم وبحمدک میں الحمدللہ ہی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟
ہمارا جو کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اس بات سے نہیں شروع ہوتا، یہ نفی سے شروع ہوتا ہے۔ لا نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، لا الہ نفی ہے، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے۔ پہلے بندہ نفی کرتا ہے، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، اللہ الہ ہے۔ پوری شریعت مطہرہ کا خلاصہ یہی تو ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس میں غور کرنے والا مسلمان جانتا ہے کہ نفی زیادہ ضروری ہے، اور اول ہے ہی نفی، اس بات تو بعد میں ہے۔ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں بھی نفی اور اس بات سکھائی گئی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جی سبحان اللہ میں نفی ہو رہی ہے، الحمدللہ میں اس بات ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم نفی وبحمدک اس بات ہے۔ سر کے اوپر سے نہ گزر جائیں باتیں۔ الحمدللہ میں ہے، الحمدللہ میں ہے، اس بات ہے کیا؟ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، نافع ہے، ضار ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ یہ الحمدللہ میں یہ ہے سکھایا جا رہا ہے، یہ اس بات ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک ہے کا کیا مطلب؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عاجزی نہیں۔ سبحان اللہ میں نفی سکھائی، الحمدللہ میں اس بات سکھایا۔ سبحان اللہ میں کہا اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں، الحمدللہ میں ساری خوبیوں کا مالک ہے اللہ تو ہے۔ یہی معنی کرتے ہو نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ کا یہی معنی کرتے ہو۔ اور یہ دو جملے اللہ مالک الملک کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور ان میں بھی سب سے پہلے جہاں بھی ذکر کی بات آئے گی سبحان اللہ پہلے آئے گا۔ جس طرح لا الہ میں نفی پہلے آ رہی ہے، میں نے کہا کہ سبحان اللہ میں نفی ہے کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے۔ جہاں بھی ذکر آئے گا سکھایا گیا ہے، وہ چاہے قرآن میں یا پیارے نبی کے فرمان میں، وہاں پر بھی سبحان اللہ کا نمبر پہلے، اور نفی پہ زور زیادہ دیا گیا ہے۔ یہ جو کلمہ سکھایا گیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اس میں حمد کا جملہ ایک مرتبہ ہے، سبحان کا جملہ 2 مرتبہ، کیونکہ سبحان میں نفی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، کہنے والا نمازی اسی کو نہیں سمجھتا، اور اللہ معاف کرے کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ میں اس کو سیکھ لوں، میرے اندر یہ کمی ہے۔
آج تک اگر آپ متوجہ نہیں ہوئے، اس منبر سے بہت ساری باتیں آپ کو الحمدللہ سکھائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک دعوت جو سب سے بڑی دعوت ہے، جس کو ہم کچھ برا سمجھتے ہی نہیں، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا شراب نوشی کو گناہ سمجھتے ہیں، قرآن کو نہ سمجھ کر پڑھنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھنا یہ گناہ نہیں، یہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اور جب قرآن کے سمجھنے کا داعیہ اور شوق دل میں پیدا ہو تو پھر میں نے عرض کیا سب سے پہلے نماز کو درست کیا جائے، نماز کو سیکھا جائے، نماز میں پڑھے جانے والے اذکار کا ترجمہ مفہوم جب ذہن میں آئے گا، آج بھی نماز پڑھتے ہو پھر بھی پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ توفیق دے۔ کہتے ہو نا کہ وسوسے آتے ہیں نماز میں، بہت خیالات آتے ہیں، ذہن بھٹک جاتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں توجہ سے نماز پڑھوں، پڑھی نہیں جاتی۔ نماز میں دل لگانے کا نسخہ کیمیا یہی ہے کہ نماز کا ترجمہ اور مفہوم جب ذہن میں ہوگا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہوں گے ذہن اسی طرف متوجہ رہے گا۔ یہ ایسے نہیں فرما دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پورے کلمہ توحید کا، عقیدہ توحید کا خلاصہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں ہے۔ نمازی بھی سب سے پہلے یہی کلمات کہتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ الحمدللہ پہلے اس کی زبان پہ آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اکثر مسلمانوں کو یاد ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ یہ دیکھیں ابھی تک مقصودی بات نہیں فرمائی گئی، فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، جستجو بڑھتی ہے، انسان متوجہ ہوتا ہے، شوق آتا ہے، کون سے کہا گیا؟ وہ زبان پر بڑے ہلکے، زبان پہ بہت ہلکے، کون سے کلمے؟ کہا اللہ کو وہ بہت محبوب ہے۔ بات سمجھیے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی اہمیت کو ہمارے دماغ میں بٹھانے کے لیے کیسا عمدہ انداز اختیار فرمایا۔ بات یہاں سے شروع کی، کلمتان، دو کلمے ہیں۔ اگلا سوال آتا تھا کون سے؟ فرمایا زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کون سے؟ فرمایا اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ جستجو اور بڑھی، کون سے کلمے؟ فرمایا قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی اور بھاری ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول بتا تو دیجئے ہیں کون سے وہ کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے، یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا یہ دو کلمے اتنا وزنی ہوں گے، اللہ کو بہت پیارے ہیں، پڑھنے میں اتنے ہلکے پھلکے کہ سیکنڈوں میں آپ کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ کتنا وزنی ہیں یہ تو میدان محشر میں جا کر پتہ چلے گا، جن کے وزنی ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں۔ اور آخرت میں عیش و عشرت والی زندگی ملے گی بھی اسی کو جس کے نام اعمال میں نیکیوں والا وزن بھاری رہا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ من ثقلت، جس کے بھی نیکیوں والے پلڑے بھاری رہے
من کوئی ہو، امیر ہو نہیں، من غریب ہو، مزدور ہو، جس کے گھر میں کئی کئی دن تک آگ نہ جلے، چولہا نہ جلے، پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں جوتے نہیں، سر پہ عالی شان کوئی لباس نہیں، پگڑی نہیں، لوگوں کی نظر میں حقیر ہے۔ فرمایا اگر قیامت کے دن اس کا نام اعمال بھاری ہے تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش و عشرت والی زندگی اسی کو ملے گی۔ کون ہے؟ من کوئی بھی ہو، سید مغل کی بات نہیں، مسلی ہے، دنیا والے جس کا پیشہ حقیر سمجھتے ہیں، اس نے حقارت اس میں محسوس نہیں کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کر کے کھانے والا اللہ کا بہت محبوب بندہ ہے۔ اس نے پھر جوتے گانٹنے کو بھی برا نہیں سمجھا، کپڑے سینے کو بھی برا نہیں سمجھا، کوئی بھی پیشہ آیا وہ پیشہ اس نے اپنا لیا کہ رزق حلال کما کر کھاؤں گا۔ فرمایا دنیا والے اس کے پیشے کو حقیر سمجھنے لگے، لیکن نیکیوں والا پلڑا اگر اس کا بھاری ہے تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تو کسی جیسا نہیں، کوئی تیرے جیسا نہیں۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ کا مفہوم، اللہ تو کسے جیسا نہیں اور کوئی تیرے جیسا نہیں، یہی تو سکھایا گیا سورۃ الاخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تیرا کفو، تیرا ہمسر کوئی نہیں، نہ تو کسی جیسا نہ کوئی تیرے جیسا۔ آتا ہے یہ مفہوم سبحانک اللہم وبحمدک پڑھنے والے کے ذہن میں؟ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ مفہوم ہے ہی کیا۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، نماز کے افتتاح میں ان کو رکھا، تسبیحات بتاتے ہوئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، غفاری ان کے قبیلے کا نام ہے، غفاری پڑھا جاتا ہے جملہ، یہ غفاری نہیں ہے، غفار اللہ کا نام ہے، ان کے قبیلے کا نام ہے غفار، اس نسبت سے غفاری کہلاتے ہیں، غین کے نیچے زیر پڑھی جائے گی۔ زہد اللہ نے وافر مقدار میں ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ ابو ذر ہیں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دنیا میں میرے علاوہ کسی نبی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں اگر کوئی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو ابو ذر کو دیکھ لے۔ وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ زہد اور تقوی جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ صفات اللہ نے ابو ذر میں رکھی ہیں۔ حضرت ابو ذر دنیا سے بیزار، مال و دولت سے بیزار، ان کا یہ نظریہ تھا ایک روپیہ بھی جو تیری ضرورت سے بچ گیا ہے اس کا خرچ کرنا تیرے اوپر فرض اور ضروری ہے، تو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، جائز ہی نہیں ہے تیرے لیے۔ اتنا دنیا کی بے رغبتی تھی ان میں، ڈنڈا ہاتھ میں لیے صحابہ کرام سے بھڑ جاتے تھے، بحث کرتے تھے۔ بنیاد ان کی کیا تھی؟ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت جمع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ دنیا میں مال و دولت کو جمع کرتے ہیں لیکن اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، لا ينفقونها فی سبیل اللہ،
میرے پیغمبر فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ یہ آیت زکوٰۃ کے بارے میں ہے، مطلقاً مال جمع کرنا جو رزق حلال ہو وہ منع نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے، ہاں مال ہے، اس میں سے اللہ کا حق اگر ادا نہیں کرتا تو ایسا شخص دردناک عذاب کی خوشخبری کا مستحق ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہی سونا چاندی، یہی انبار، یہی خزانے اللہ ان کو آگ کے اوپر پگھلا کر تختیاں بنائے گا، پھر فرمایا کہ ان کے چہروں کو، ان کے پہلو کو، ان کی پیٹھوں کو اس جہنم کی آگ سے بنی ان تختیوں سے داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ مال و دولت جسے تم جوڑ جوڑ کر گن گن کر رکھا کرتے تھے، آج چکھو اپنے مال کا مزہ۔ بات سمجھیے، حضرت ابو ذر کا تعارف کرانے لگا ہوں۔ ابو ذر مال و دولت سے بیزار، بنیاد ایک آیت کو انہوں نے اپنے نظریے سے سمجھا، اسی آیت کو صحابہ نے سمجھایا کہ یہ آیت زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں ہے، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں غریب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز مالدار صحابہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نادار ہیں، غریب ہیں، اور آپ ہمیں بار بار ترغیب دیتے ہیں کہ صدقہ کرو، صدقہ کیا کرو۔ صدقہ دافع البلیات ہے، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے صدقہ۔ یا رسول اللہ وہ تو مالدار لوگ کریں گے، ہم غریب تو محروم، نماز وہ بھی پڑھیں ہم بھی پڑھیں، روزے وہ بھی رکھیں ہم بھی رکھیں، لیکن صدقہ دے کر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم تو غریب پیچھے رہ گئے، یا رسول اللہ ہمارا ان کے ساتھ برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم محروم رہ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، تم وہ پڑھا کرو، اللہ تمہیں ان کے صدقات سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 مرتبہ کہا کرو اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کلمات تم کہتے رہو، صدقہ تم نہیں دے سکتے کہ نادار ہو، مفلس ہو، غریب ہو، اللہ مالداروں کے صدقات کے برابر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کچھ دن گزرے، مالدار جو صحابہ کرام تھے، حضرت عثمان جیسے، ابو بکر صدیق جیسے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے، دیگر جو مالدار صحابہ کرام تھے، یہ حدیث، یہ پیارے نبی کا فرمان انہوں نے بھی سن لیا، تو انہوں نے بھی یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جو نادار اور غریب صحابہ کرام تھے وہ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ تسبیح تو اب انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی، پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے، اب وہ صدقہ مال کے ذریعے بھی کریں گے، تسبیحات بھی پڑھیں گے، نماز روزہ ہماری طرح وہ بھی کریں گے، پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، رزق حلال اللہ نے کسی کو عطا کیا، یہ اس کا فضل ہے کہ پھر اس کو
اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اس یقین کے ساتھ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ عقل کہتی ہے 1,00,000 روپے میں سے 1,000 خرچ کر دیا تو اب 1,00,000 نہیں کہلائے گا، 99,000 99,000 باقی بچے گا۔ اللہ اس کے رسول سچے ہیں، میری آپ کی عقل جھوٹی ہے، اس کی سمجھ بوجھ ناقص ہے۔ سمجھایا یہ گیا کہ صدقہ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے چونکہ بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبت بیماریاں اللہ ٹال دیتے ہیں، اگر تجھ پہ وہ مصیبت اور بیماری آ جاتی، تیرے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہسپتالوں میں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوا اور لاکھوں لٹانے سے تو بچ گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا پھر مالداروں کو جو اللہ نے مال دیا ہے تو پھر یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارا مال غنیمت آیا، لونڈیاں آئیں، کنیزیں آئیں، کام کاج کرنے والی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، گھر کا کام کاج کر کر کے چکی پیس پیس کر تمہارے ہاتھوں پر گٹھانے پڑ گئی، پانی کے مشکیزے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر کندھوں پر نشان پڑ گئے تمہارے، میں بھی مزدور آدمی ہوں، لوگوں کے باغوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی دیتا ہوں، تو جا اپنے ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی لونڈی لے آ، کوئی کنیز لے آ، کام کرنے والی کوئی نوکرانی مل جائے گی، گھر کے کام کاج میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی ہیں۔ اللہ کے نبی باہر صحابہ کرام کے کاموں میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، گھر میں امہات المومنین میں سے ایک امی جان کے ذمہ یہ کام لگا دیا، ابو جب گھر تشریف لائیں گے تو یہ میری درخواست ان کے سامنے پیش کر دیجیے گا کہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ آئی تھی، یہ مقصد تھا ان کا کہ کوئی کنیز جو آپ مختلف صحابہ کرام میں مجاہدین میں تقسیم کرتے ہیں ان میں سے ایک مجھے بھی دے دی جائے، جو میرے گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، صاحبزادی، اور یہاں یہ تصور لازمی ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ صاحبزادی ہیں کہ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری اولاد فوت ہو چکی ہے، 3 بیٹیاں بھی فوت ہو چکی ہیں، تینوں صاحبزادے بھی وفات پا چکے ہیں، اب ایک ہی اولاد باقی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ بتایا گیا کہ صاحبزادی آئی تھیں، کنیز کے لیے درخواست دے کر گئی ہیں کہ کوئی نوکرانی کام کرنے والی مجھے بھی عنایت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے آئے، سلام دعا کے بعد
بیٹا گھر والوں نے مجھے بتایا آپ آئی تھی، لیکن میں تو بدر میں شہید ہونے والے جو صحابہ ہیں ان کے یتیموں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا، اور دیگر ضرورت مند اور صحابہ کرام بھی تھے، میں آپ کو اس سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ جاگ کر سن رہے ہیں یا سو کر سن رہے ہیں؟ مانگنے کیا آئی تھی؟ کنیز اور نوکرانی کام کرنے کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر چیز کیوں نہ عطا کروں؟ یہ صاحبزادی بھی تو میرے نبی کی ہے، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فوراً عرض کرتی ہیں جی ابا جان مجھے اور کیا چاہیے؟ کنیز سے، کام والی سے، نوکرانی سے بہتر اگر کوئی چیز مجھے مل جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اور رات میں جب بستر پر سونے کے لیے تو آئے اس وقت بھی یہی تسبیحات اسی مقدار میں پڑھ لیا کر، یہ نوکرانی اور کنیز اور کام والی سے تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے۔ گہرائی میں جائیے دیکھیے، بی بی فاطمہ شکوہ کر رہی ہیں تھک جاتی ہوں، اکیلی ہوں، چکی بھی پیسنی ہے، معصوم حسن و حسین اور زینب اور ام کلثوم کی پرورش بھی کرنی ہے، گھر کے کام کاج بھی سارے کرنے ہیں، باہر کنویں سے جا کر پانی بھی لے کر آنا ہے گھر میں، تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں، کندھے پر مشکیزیں اٹھانے کے نشان پڑ گئے ہیں، اور میرے نبی ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ کیا پڑھا کرو؟ اور بی بی فاطمہ بھی خوش ہو کر یہ تحفہ قبول کر۔ آپ حضرات جانتے ہیں نا کہ ان تسبیحات کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، تسبیحات فاطمی، تسبیحات فاطمی ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ یہ کلمات خصوصیت کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو سکھائے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے لگوں گی تو کیا چکی خود بخود چلنی شروع ہو جائے گی، پانی کوئی اور بھر کے رکھ جائے گا؟ نہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جب ابا نے فرما دیا نوکر چاکر کام والوں سے یہ کلمات بہتر ہیں تو بس یہی میرے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کیونکہ ہماری عوام جو جمعہ میں آتی ہے 4 حصے اگر ان کے کر دیے جائیں تو ایک حصہ ہوتا ہے جو شروع میں آتے ہیں، باقی 3 حصے آخر میں آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بات آج ہوئی تھی۔ کوشش کیا کرو بھائیو، آج ضرورت ہے قرآن و سنت کا بات سننے کے لیے۔ آدھا گھنٹہ کوئی مشکل نہیں، ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن جمعے کا سردار دن آدھا گھنٹہ، اور الحمدللہ یہاں سے آپ کو نہ قصہ ملے گا، نہ کہانیاں ملیں گی، نہ حکایتیں ملیں گی، نہ بزرگوں کے اقوال ملیں گے کہ فلاں نے یوں لکھا اور فلاں نے یوں زمین و آسمان کے کلابے ملائے۔ یہاں سے آپ کو جب بھی دعوت ملتی ہے وہ قرآن کی ملتی ہے یا پیارے نبی کے فرمان کی ملتی ہے۔ اس کے لیے تو میرا خیال ہے ضرور وقت نکالنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جلدی تشریف لایا کریں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ موتی اپنی جھولی میں لے کر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔